السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله
وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفسه ونفخه. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعد الذي عملوا لعلهم يرجعون. صدق اللہ العظیم. حضرت محترم، آج اللہ تعالیٰ کی توفیق سے، اس کے فضل و کرم سے اور آپ دوست احباب بزرگوں ماؤں بہنوں کی دعاؤں سے ایک مرتبہ پھر الحمدللہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی چند باتیں آپ کے سامنے بیان کرنے کے لیے میں حاضر ہوا ہوں. اللہ تعالیٰ ہم جو بھی اس خطبے کے اندر سنیں اور میں سناؤں، اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ابھی خطبہ جمعہ پڑھانے سے آنے سے پہلے حافظ صاحب کا میسیج آیا تھا کہ میری طرف سے سب کو سلام کہیے گا، اور وہ ان کا پیغام ہے کہ آپ سب ان کی دعاؤں میں ہیں، اور ان کی یہ درخواست ہے کہ آپ بھی ان کے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ جس طرح ان کو خیر و عافیت سے لے کے گئی ہیں، اللہ تعالیٰ اسی طرح ان کو واپس بھی لے کر آئیں، اور ان کی عبادات، نمازیں، جتنے بھی وہ نیک اعمال وہاں پہ کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ قبول و منظور فرمائے. آج کا موضوع اور آج کا خطبہ جمعہ جو ہے، جن لوگوں نے اس کے متعلق پڑھا ہے کہ جو میں نے ان کو ایک بینر سا بنا کے بھیجا تھا کہ کس موضوع کے متعلق آج کا خطبہ جمعہ دیا جائے گا. آج کا خطبہ جمعہ جو ہے وہ عذاب کے اسباب اور عذاب سے بچنے کی صورتیں کون کون سی ہیں، اس کے متعلق چند باتیں بیان کی جائیں گی انشاءاللہ تعالی. آیتیں تو بہت ہیں، مثالیں بھی بہت ہیں، احادیث بھی بے شمار ہیں، لیکن میں کوشش کروں گا کہ جتنی مقررہ وقت کے اندر مکمل ہو سکے تو انشاءاللہ تعالی میں مکمل کروں گا. سب سے پہلے جو آیت کریمہ آپ کے سامنے میں نے تلاوت کی ہے، ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لیذیقہم بعد الذی عملوا لعلہم یرجعون. یہ سورۃ الروم آیت نمبر 41 ہے، اور اس آیت کریمہ میں اللہ رب العزت یہ فرما رہے ہیں کہ خشکی اور تری میں جو لوگوں نے بد اعمالیاں کی ہیں، گناہوں والے کام کیے ہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کے بد اعمالیوں کی وجہ سے ان پر عذاب بھیجا ہے. اب ہمارے جو اعمال ہیں، جس طرح کہ ہم اعمال کرتے ہیں، ہمیں کسی قسم کا کوئی عدل ہے، انصاف ہے، ہم بے ایمانی کرتے ہیں، انسان ہیں، انسان ہونے کے باوجود بھی انسانیت کا خیال نہیں رکھتے. کوئی 4 پیسے ہاتھ میں آ جائیں تو تکبر ہمارے اندر سے جاتا نہیں ہے. کوئی اچھی پوسٹ مل جائے تو اپنے سے نیچے رہنے والے لوگوں کو یا اپنے نیچے کام کرنے والے لوگوں کو ہم کوئی چیز نہیں سمجھتے. اس کے علاوہ جب ہم اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں جو اللہ تعالیٰ نے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے احکامات نازل کیے ہیں، جب اس کی نافرمانیاں ہم کرنا شروع کر دیتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ کا عذاب ہم پہ آ پڑتا ہے. جتنے مرضی ہم
کوشش کرتے رہے ہم کہیں کہ ہم مسلمان ہیں، ہم نے کلمہ پڑھا ہے تو کوئی نہیں، تھوڑے بہت گناہ ہوں بھی جائیں تو کیا بڑی بات ہے۔ تو ایسا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اگر ہمیں مسلمان پیدا کیا ہے اور ہمیں الحمدللہ ثم الحمدللہ مسلمان گھرانے میں پیدا کیا ہے، تو ہمارے لیے ہم کا حق ہے کہ ہم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات پہ چلیں۔ جب ہم اپنے آپ کو سمجھیں گے کہ چلو کوئی نہیں، مسلمان تو ہیں ہی، کہ تھوڑے بہت غلط اعمال کر بھی لیں تو بعد میں معافی مانگ لیں گے، تو یہ سراسر قرآن و حدیث کے خلاف ہے۔ تو یہی آج کے موضوع میں جو اسباب ہیں کہ ہم پر عذاب کیوں آتے ہیں، تو اس کے متعلق چند باتیں، اور عذاب سے انشاءاللہ تعالی بچنے کے طریقے بھی بتائے جائیں گے۔ اور یہ میں نہیں کہوں گا، انشاءاللہ تمام جتنی بھی باتیں میں کروں گا قرآن و حدیث کے مطابق ہوں گی، کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں خود جو ہے اپنے عذاب سے بچنے کے طریقے بتائے ہیں۔ ہم اکثر جو غیر مسلم ہیں، ایک مرتبہ میرا اسی طرح ایک غیر مسلم کے ساتھ، کیونکہ آپ سب کو علم ہے یہ ویڈیو بنتی ہے، اس کے علاوہ مغرب کے بعد درس بھی الحمدللہ چند منٹ جو ہے وہ دیے جاتا ہے، تو میری ایک ویڈیو کے نیچے ایک غیر مسلم نے کومنٹ کیا کہ بھئی تم اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہو تو تم پر پھر عذاب کیوں آتے ہیں؟ ہم دیکھو ہم غیر مسلم آرام سکون سے بیٹھے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں تو کوئی نہ کچھ کہتا، اور تم مسلمانوں سے زیادہ تو ہمیں ملا ہوا ہے، ہمارے لوگ دیکھو کتنے کتنے امیر ہیں اور اپنے مسلمانوں کا حال دیکھو۔ تو میں نے اس کو بہترین جواب دیا کہ بھئی مسلمان اور کافر میں بہت بڑا فرق ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ مسلمان جو یہ دنیا ہے اس کے لیے قید خانہ ہے اور کافرت کے لیے جنت ہے۔ اگر ہم مسلمان ہونے کے باوجود اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل کریں گے، اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کریں گے، تو انشاءاللہ تعالی دنیا ہمارے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔ اس جنت کے آگے دنیا ذرہ برابر کچھ نہیں ہے۔ ہم یہ دنیا میں دیکھتے ہیں کہ بھئی اتنی اتنی خوبصورت جگہ ہیں، منہ سے سبحان اللہ کے الفاظ نکلتے ہیں، ماشاء اللہ کے الفاظ نکلتے ہیں، بھئی یہ تو دنیا کی چیزیں ہیں، تو پھر جنت بنانے والا اور جس نے جنت بنائی ہے اور جنت کتنی خوبصورت ہوگی، تو ہمیں اس کے متعلق تھوڑا خیال کرنا چاہیے۔ آگے جو آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ، ہم جو کہتے ہیں کہ بھئی کوئی نہیں، تھوڑے بہت برے اعمال کر بھی لیں گے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، آگے اللہ تعالیٰ جو ایک اور قرآن مجید کی آیت میں فرما رہے ہیں أَفَأَمِنَ أَهْلُ الْقُرَىٰ أَن يَأْتِيَهُمْ بَأْسُنَا بَيَاتًا وَهُمْ نَائِمُونَ أَوَأَمِنَ أَهْلُ الْقُرَىٰ أَن يَأْتِيَهُمْ بَأْسُنَا ضُحًى وَهُمْ يَلْعَبُونَ۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ اس آیت کریمہ میں فرما رہے ہیں کہ کیا پھر بھی ان بستیوں کے رہنے والوں کو اس بات کی کوئی فکر نہیں ہے، ہم جو کہتے ہیں کہ کوئی نہیں تھوڑے بہت اعمال، کہ ان بستیوں کو رہنے والے کو کسی قسم کی کوئی فکر نہیں ہے کہ کسی بھی وقت ان کے بد اعمالی کی وجہ سے ان کے پر عذاب آ پڑے گا۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان لوگوں کو کیا ہو گیا ہے، ان کو اس بات کی فکر نہیں ہے کہ ان کی جو کردار، جو یہ کرتوتے کر رہے ہیں، جو یہ اعمال کر رہے ہیں، کسی بھی وقت ان پہ عذاب آ سکتا ہے۔ تو ان کا ہو سکتا ہے کہ اس طرح ہو جائے کہ یہ رات کو سوئے ہوں، اسی آیت میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ ایسا ہو جائے کہ یہ رات کو سوئے ہوں اور سوتے ہی رہ جائے، ان پہ ایسا عذاب آ جائے کہ دوبارہ اٹھے ہی نہ۔ تو یہ ہم رات کو جو ہے وہ سونے سے پہلے فلمیں دیکھ کے سو رہے ہیں، رات کو سونے سے پہلے ٹی وی ہاتھ میں ہے ادھر ہی سو گئے ہیں، کوئی پتہ نہیں لگا، کوئی دعا نہیں پڑھی، کوئی کچھ نہیں پڑھا۔ ہو سکتا ہے اللہ نہ کرے ہاتھ میں ریموٹ ہے اسی طرح فوت ہو جائے، پھر کس طرح اٹھیں گے ہم؟ پھر تو ہمارا خاتمہ بالایمان نہیں نہ ہوگا۔ اسی طرح ہی میرے خیال سے کچھ مہینے پہلے کی بات ہے، ایک شخص فوت ہوا، دور کا جان پہچان والا تھا۔ اس کے فوت ہو جانے کے بعد جب ان سے اس کے جو بچے تھے ان سے پوچھا گیا کہ آپ کے والد گرامی کی وفات کس طرح آئی، بیمار تھے؟ کہتے ہیں نہیں اچھے خاصے تھے، پتہ نہیں کیا ہوا، رات کو فلم دیکھ رہے تھے تو ادھر ہی سو گئے ہیں، صبح اٹھے نہیں۔ تو یہ اس طرح کے جو ہیں وہ ہمارے اعمال ہیں۔ اس کے آگے اللہ تعالیٰ اسی آیت کے اگلے حصے میں اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ أَوَأَمِنَ أَهْلُ الْقُرَىٰ أَن يَأْتِيَهُمْ بَأْسُنَا ضُحًى وَهُمْ يَلْعَبُونَ، کہ ان بستی والوں کو، ان لوگوں کو اس بات کی کوئی فکر نہیں ہے کہ ان پہ عذاب آ پڑے جب یہ صبح کو اپنے کاموں میں، اپنے کھیلوں میں، اپنی دو نمبریوں میں، میں تو یہ کہوں گا کیونکہ ہمارے اعمال اس طرح کے ہوتے جا رہے ہیں، اپنے کھیلوں میں مگن ہوں گے، مشغول ہوں گے، اور ان کے اوپر کسی نہ کسی کا کوئی عذاب آ پڑے۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دونوں وقتوں میں
دن کے وقت بھی اور رات کے وقت بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں تنبیہ کی ہے کہ جس طرح کہ تمہارے اعمال ہیں یہ نہ ہو کہ تمہارے اوپر یا رات کو یا دن کو تمہارے پر عذاب آ پڑے، تب تم کیا کرو گے؟ ہمارے پاس کرنے کے لیے کچھ ہے؟ یا ہم کہہ سکتے ہیں کہ بھائی عذاب آ گیا ہے تو پتہ لگ گیا آنے والا ہے تو کچھ پیسے دے کے اس کو واپس بھیج دیں گے، ایسا ہو سکتا ہے؟ ایسا نہیں ہو سکتا۔ عذاب جب اللہ تعالیٰ کا آنا ہے تو صرف اور صرف ایک قوم ایسی ہے جس کے اوپر اللہ تعالیٰ عذاب لے کر آئیں اور واپس لے گئے، صرف اور صرف ایک قوم۔ اس کے متعلق بھی انشاءاللہ تعالیٰ میں آگے بتاؤں گا۔ تو ہمیں اس بات کا خیال کرنا چاہیے کہ ہم اپنے اعمال کس طرح گزار رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں زندگی دی ہے، ہم جی رہے ہیں۔ ہاں 12 سال سے پہلے آپ کا کچھ کھاتے میں کچھ بھی نہیں لکھا جا رہا، یہ سب جانتے ہیں، لیکن اگر 12 سال سے پہلے بچہ کوئی غلط کام کر رہا ہے، کہ بد اعمال کر رہا ہے، کہ غلط طریقے کے مطابق چل رہا ہے، تو اس کا گناہ اس کے والدین کو ملے، کیونکہ چلانے والے تو وہ ہیں۔ تو 12 سال کے بعد سے لے کر اللہ تعالیٰ جتنی آپ کو عمر دیتے ہیں، 60 سال ہے، 70 سال ہے، 65 سال، 75، 80، 100 سال بھی بہت اللہ تعالیٰ جو ہے قسمت والوں کو اتنی عمر ملتی ہے۔ یہ میں نے یہ احادیث میں ہے اس کے متعلق کہ جو 60 یا 70 یا 65 سال کے بعد جو لوگ جی رہے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو مہلت دی ہوئی ہے ان کی زندگی میں۔ تو خیر اللہ تعالیٰ نے اگر زندگی دی ہے تو پھر اللہ تعالیٰ نے اس کا حساب بھی لینا ہے کہ بھئی تم کیا کرتے رہے ہو۔ اس کے بعد جو ہے اللہ تعالیٰ یہ بھی فرما رہے ہیں کہ صرف تم دن رات کی فکر کرتے ہو کہ دن رات میں تمہیں عذاب آ جائے گا اور بے فکری سے رہتے ہو، تو ممکن نہیں ہے کہ صرف دن رات میں آئے، کسی بھی وقت آ سکتا ہے۔ اور آگے اللہ تعالیٰ سورۃ انعام میں فرما رہے ہیں قُلْ هُوَ الْقَادِرُ عَلَىٰ أَن يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عَذَابًا مِّن فَوْقِكُمْ أَوْ مِن تَحْتِ أَرْجُلِكُمْ أَوْ يَلْبِسَكُمْ شِيَعًا وَيُذِيقَ بَعْضَكُمْ بَأْسَ بَعْضٍ۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان کو کہہ دیجئے کہ عذاب جو ہے اس کا کوئی وقت مقرر نہیں ہے اور نہ اس کی کوئی جگہ مقرر ہے۔ ہو سکتا ہے کہ عذاب تمہاری بداعمالیوں کی وجہ سے، تمہارے نافرمانی کی وجہ سے ہو سکتا ہے تمہارے اوپر سے آ جائے۔ بارش برستی ہے، سیلاب آ جاتا ہے، یہ اوپر کا عذاب ہے نا۔ اس کے بعد ہو سکتا ہے تمہارے نیچے سے آ جائے، تمہارے پیروں تلے سے تم پر عذاب آ جائے، زلزلہ آتا ہے، کیا ہے یہ بھی عذاب ہے۔ تو کیوں آتا ہے؟ ہم کہتے ہیں یار نہیں، وہ سائنٹسٹ وغیرہ نے بتایا ہے کہ وہ ارتھ کوئک کی وجہ سے زمین کے اندر کوئی کام وغیرہ ہو جائے اس طرح کا، کو تب آتا ہے۔ بھائی ہم کیوں نہیں سمجھ رہے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اذا زلزلت الارض زلزالہا؟ ہم کیوں نہیں سمجھ رہے اس بات کو کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بار بار تنبیہ کر رہے ہیں؟ قرآن مجید پڑھ کے دیکھیں، احادیث پڑھ کے دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بار بار تنبیہ کر رہے ہیں کہ یہ عذاب جو ہے وہ ایویں نہیں آتا، بداعمالیوں، برکرداریوں اور نافرمانی کی وجہ سے آتا ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ ہم کہتے ہیں کہ بھائی چھوٹے موٹے گناہ ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، اور یہ جو چھوٹے موٹے عذاب ہیں، چھوٹے موٹے گناہ کرتے ہیں تو یہ بڑے گناہ بن جاتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ قطرہ قطرہ کر کے دریا بنتا ہے، تو یہ چھوٹے چھوٹے گناہ کر کے بڑا گناہ بن جاتا ہے۔ تو اسی طرح یہ چھوٹے موٹے جو عذاب آتے ہیں، کبھی زلزلے کی شکل میں، کبھی کسی بیماری کی شکل میں، کبھی کسی شکل میں، کبھی سیلاب کی شکل میں، چھوٹے چھوٹے عذاب ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ یہ بھی فرما رہے ہیں سورۃ سجدہ میں آیت نمبر 21 اور 22 ہے وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ چھوٹے چھوٹے تمہیں عذاب آتے ہیں، خیال رکھے، دھیان سے رہنا، یہ بڑے عذاب سے پہلے تمہیں ایک وارننگ دی جا رہی ہے۔ وہ آپ دیکھتے ہیں نا اکثر جگہوں پہ، بڑے بڑے ہوٹلوں میں یا بڑے مال میں جائیں، وہاں پر بورڈ لگا ہوتا ہے اور اس کے اوپر وارننگ لکھا ہوتا ہے کہ 440 واٹ کا یہاں پر بجلی جا رہی ہے، تو خیال رہے۔ تو ہم بچ کے رہتے ہیں اور ہر قسم کے لوگوں کو وہاں پہ جانے سے روکتے ہیں، بلکہ سمجھدار لوگ ہیں خود ہی دیکھ کے سمجھ جاتے ہیں۔ تو لیکن جب اس طرح کا عذاب ہم پر آتا ہے تب کیوں نہیں ہم سمجھتے؟ اللہ تعالیٰ وارننگ دے رہے ہیں، تب کیوں نہیں ہم سمجھتے؟ ایک دوسرے کو بچانا چاہیے، ایک دوسرے کو روکنا چاہیے کہ یار اللہ تعالیٰ وارننگ پہ وارننگ دے رہے ہیں، دیکھو عذاب آ رہے ہیں، سیلاب آ رہے ہیں، بیماریاں آ رہی ہیں۔ اب یہ پیچھے جو ہے وہ سال پہلے کورونا گزرا ہے، مجال ہو کہ مسجدیں بڑی ہوں۔ ہم یہ کہتے رہے ہیں بیماری ہے، ایک کو ایک سے لگتی ہے، دوسرے کو اس سے لگتی ہے،
تو بچ کے رہو. بچنے کی بڑی کوشش کی ہے, لیکن مسجد میں آنے کی کسی نے کوشش نہیں کی کہ یار ہو سکتا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب ہے, اللہ تعالیٰ کے پاس جا کے گر گراتے ہیں, معافیاں مانگتے ہیں, اللہ تعالیٰ ہم سے عذاب لے جائے. کچھ بھی نہیں ہوا. اب بھی وہی حال ہے. یہی ہوتا ہے کہ سیلاب گزرا ہے, بڑی کافی دیر جو ہے وہ دعائیں چلتی رہتی ہیں کہ آپ سب ان کے لیے دعا کروانا, آپ سب ان کے لیے دعا کرنا. وہ بہت بیچارے مشکل میں ہے, زلزلہ آیا ہے, کوئی نہ سڑکیں پھٹ گئی ہیں, پہاڑ گر گئے ہیں, گھروں کے گھر تباہ ہو گئے ہیں, جو پیچھے اسکردوں میں ہوا تھا. بڑی دعائیں کروائی ہیں لوگوں نے, بڑی دعائیں کروائی ہیں, جمعے میں ہو رہی ہیں, دروس میں ہو رہی ہیں. اس کے بعد کیا ہوا؟ میرے خیال سے مہینہ پورا نہیں گزرا, سب اپنے اپنے کاموں میں مگن ہو گئے ہیں. سب کو بھول گیا کہ عذاب آیا تھا, زلزلہ آیا تھا, کسی کو بھی یاد نہیں ہے. تو یہی تو ہمارا حال ہے. ہمیں خیال کرنا چاہیے کہ یہ نہ ہو کہ اگلی باری ہماری بھی آ جائے. آگے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ فرما رہے ہیں کہ جس طرح میں نے کہا کہ ہم تکبر کرتے ہیں, کچھ 4 پیسے ہاتھ میں آ جائیں تو ہم اکڑ جاتے ہیں, تو اللہ تعالیٰ اس کے متعلق بھی فرما رہے کہ یہ بھی ایک عذاب کی شکل ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ یار کوئی نہیں, 4 پیسے ہیں, وہ کیا بندہ ہے میرے نیچے, حقیر جانتے ہیں اسے. تو اللہ تعالیٰ اس کے متعلق بھی فرما رہے ہیں کہ فلولا اذ جاءہم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم. قست کہتے ہیں قسوت قلبی کو, سخت دل کو, کہ اپنے سے نیچے کس کو سمجھنا نہیں. ظلم, زیادتی, کوئی اپنا کام کروانے آیا کہ اگر ٹیبل کے نیچے سے کچھ پکڑا دو, اوپر سے نہیں میں پکڑتا, یہ ٹوپی کے نیچے رکھ دو, یا میں فلان جگہ پہ تمہیں ملوں گا وہاں پہ مجھے آ کے پکڑا دینا, اس کے علاوہ تمہارا کوئی کام نہیں ہوگا. یہی ہو رہا ہے آج کل ہمارے معاشرے میں. کوئی آپ بجلی کا کام کروانے چلے جاؤ, گیس کا کام کروانے چلے جاؤ, یا باقی کوئی اپنی ضروریات جو گورنمنٹ کے متعلق ہے, وہ سن بھی لے گا, مجھے کوئی ٹینشن نہیں ہے کہ میں گورنمنٹ کا نام. اکثر مجھے لوگ کہتے ہیں کہ بھائی آپ صاحب آپ اس طرح کی باتیں بہت کرتے ہیں, اپنی خیر منالیاں کریں. میں ان کو سیدھا سیدھا کہتا ہوں بھائی ڈرانے والی ذات اور ڈرنے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے. یہ عام لوگوں سے, یا جتنے مرضی بڑے لوگ ہوں, عام لوگ میں کہہ رہا ہوں, جتنے مرضی بڑے لوگ ہوں, الحمدللہ ثم الحمدللہ میری تربیت ہی نہیں اس طرح کی ہوئی کہ میں کسی سے ڈروں. تو خیر, اگر گورنمنٹ کے طبقے پر کسی سے کوئی کام کروانے چلے جائے نا, تو وہ تب تک آپ کا کام نہیں ہوتا جب تک اس کو کچھ کھلایا پلایا نہ جائے. تو یہ سخت دلی ہے, اس کو نرم دلی نہیں کہتے, اس کو سخت دلی کہتے ہیں, رشوت خور کہتے ہیں. الراشی والمرتشی کلاہما فی النار. رشوت لینے والا اور دینے والا دونوں جہنمی ہیں. اور یہی اللہ تعالیٰ اس آیت کریمہ میں بیان کر رہے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے, ہم کہتے ہیں کہ ارتھ کوئک ہے, فلاں ہے, تو اللہ تعالیٰ یہی اسی آیت میں 2 باتیں بیان کر رہے ہیں. ایک سخت دلی, اور دوسرا اللہ تعالیٰ بیان کر رہے ہیں کہ ان کو پتہ جو ہے جب ان کے اوپر میں نے عذاب نازل کیا ہے کسی بھی شکل میں ہے, تو تب بھی انہوں نے میرے سے توبہ کیوں نہیں کی, تب بھی عاجز ہو جاتے کہ بھائی سخت دل ہو گئے, تکبر آ گیا, یا نافرمانی کرنے لگ گئے, تو اللہ تعالیٰ کا عذاب دے کے کم از کم کچھ تو خوف کھانا چاہیے نا کہ بھئی اللہ تعالیٰ کا عذاب آ رہا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ کیا فرماتے, تب بھی ان کے دلوں میں کوئی کسی قسم کی عاجزی نہیں آئی. ہم اپنا خیال کرتے ہیں کہ اب یہ پتہ کیوں ہوتا ہے, یہ تب ہوتا ہے کہ جب ہم شیطانی اعمال میں زیادہ پڑ جاتے ہیں, شیطان ہم پہ حاوی ہو جاتا ہے, اور پھر ہم ہر بات اس کی مانتے ہیں. نماز کا وقت ہے, وہ کہتا ہے یار بیٹھ جاؤ, ابھی ٹائم ہے, کوئی بات نہیں. نماز کا وقت جاتا جا رہا ہے, وہ کہتا ہے کہ 2 منٹ ہیں, ابھی تم نے ایسے وضو کر لینا, نماز پڑھ لینا جا کے. جب نماز گزر جاتی ہے تو کہتا کوئی نہیں, اگلی نماز بھی ہے, اس کے ساتھ پڑھ لینا. وہ بھی گزر گیا, پھر کہتا کوئی نہیں, اپنی پڑھ لینا. رات گزر جاتی ہے, سستی چڑھ گئی, نیند آ گئی ہے, نمازیں گئی, ساری نمازیں فارغ. اللہ تعالیٰ اس کے متعلق یہیں پہ بیان کر رہا ہے. تو لیکن ہم پھر بھی جو ہے وہ کسی قسم کی کوئی فکر نہیں کرتے کہ یار کوئی نہیں, زندگی 4 دن کی ہے, یہی تو دن ہے مزے کرنے کے, بعد میں کہاں کیے جانے ہیں. یہ دن مزے کرنے کے نہیں ہیں. آپ کے پیدا ہونے سے لے کر آپ کے فوت ہو جانے تک آپ پہ حق ہے کہ آپ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری کریں. نہیں کرتے تو پھر دنیا میں بھی ذلت ہے اور آخرت میں بھی ذلت ہے. ہاں سپوز کریں اگر دنیا میں آپ کو اللہ تعالیٰ عزت دے دیتے ہیں, لیکن آخرت میں کچھ نہیں ملنے والا. آخرت میں صرف اور صرف وہی ہے
جو سب کا حال ہونا ہے، جہنم اور دوزخ۔ آگے اللہ تعالیٰ چند باتیں اور بیان کر رہے ہیں جس کے متعلق ہمیں جاننے کی بہت اشد ضرورت ہے۔ جس طرح میں نے کہا تھا کہ اکثر لوگ سوال کرتے ہیں غیر مسلم کہ بھئی تم پر عذاب کیوں آتے ہیں؟ تم تو مسلمان ہو، کلمہ پڑھا ہے، پھر بھی تم پر عذاب آتا ہے، کیوں آتا ہے؟ تو اس کے بھی اللہ تعالیٰ نے اسباب بیان کیے ہیں کہ تم پر میں عذاب کیوں بھیجتا ہوں۔ سب سے پہلا جو ہے وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شخص نافرمانی کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی حدود کو توڑ دیتا ہے، اللہ تعالیٰ نے حد نافذ کیا ہے نا، مسلمانوں کے ارد گرد دائرہ ہے، وہ دائرہ اس چیز کا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے جو اعمال کرنے والے ہیں اس چیز کا دائرہ ہے۔ اگر کوئی شخص وہ دائرہ پار کر گیا تو پھر وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مقرر کردہ حدودوں سے باہر نکل گیا، اور وہ اس حق پہ نہیں ہے کہ وہ یہ کہے کہ میں مسلمان ہوں، میں نے کلمہ پڑھا ہے، میں نمازیں بھی پڑھتا ہوں، میں سارا کچھ کرتا ہوں۔ نہیں بھائی، آپ بے شک نمازیں پڑھتے ہو، بے شک آپ مسلمان ہو، آپ نے کلمہ بھی پڑھا ہے، لیکن اگر اللہ تعالیٰ کی حدود کو پامال کیا جا رہا ہے تو کسی کام کے مسلمان نہیں ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ کی حدود کون سی ہیں وہ بھی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ شراب پینا حرام ہے لیکن شراب پیتے ہیں، سگریٹ پینا حرام ہے لیکن پیتے ہیں۔ اب ادھر اکثر لوگ جو ہیں، میں نے ادھر اس کے متعلق ایک دفعہ جامعہ تقریباً مختصر درس دیا تھا، لیکن الفاظ میں نے کچھ تلخ استعمال کیے تھے، اس کے متعلق میں نے درس دیا تھا، شراب، سگریٹ، جوا، نشہ، اس کے متعلق۔ تو کچھ بھائیوں نے مجھ پر ایلیگیشن لگایا اور انہوں نے حافظ عبید الرحمن حافظ اللہ تعالیٰ ان کو کہا، حافظ اسد محمود سلفی صاحب حافظ اللہ تعالیٰ ان کو کہا، اور ایک دو اور بڑے علماء کے پاس گئے کہ بھئی جو جامعہ مسجد خورشید میں حافظ صاحب ہے نا، وہ اس طرح کی تلخ باتیں کرتے ہیں کہ بھئی جس نے سگریٹ پیا وہ اس کی نمازیں قبول نہیں ہیں، جس نے سگریٹ پیا اس کے نیک اعمال قبول نہیں ہے۔ اب سب ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ کیا ہوا ہے، ایک سگریٹ ہی تو ہے، تو پینے سے کیا نماز نہیں قبول ہوگی؟ بھئی پتہ سب کو ہے، کہتے ہیں کہ کہیں سے کوئی ڈیل مل جائے تھوڑی سی تو شاید ہمارا کام آسان ہو جائے۔ سگریٹ میں کیا ڈلتا ہے؟ نشہ آور چیز ہے، تو اللہ تعالیٰ نے سختی سے منع فرمایا ہے، لیکن ہم نہیں سمجھتے نا، کیونکہ ہم نے عمل کرنا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے حرام کا ایک لقمہ، زیادہ نہیں، ایک لقمہ ہی کافی ہے، ایک لقمہ اس نے حرام کا لیا، 40 دن، 1 مہینہ 10 دن، 40 دن تک اس کی نماز، دعا، عبادت، حالانکہ حج عمرہ کرنے بھی چلا گیا، وہ بھی قبول نہیں۔ تو پھر ہم کہتے ہیں کہ بھئی اس میں کون سی بری بات ہے؟ اس کے بعد جو ہے ہمارا ایک اور عمل جو ہے جس کی وجہ سے ہم پر عذاب آتے ہیں، ہم برائی دیکھتے ہیں تو اس کو روکتے نہیں، ہم کہتے ہیں کہ یار وہ کر رہا ہے میں تھوڑی کر رہا ہوں، کرنے دو اسے، وہ کر رہا ہے میں تھوڑی کر رہا ہوں، کرنے دو اسے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ترمذی کی حدیث ہے، صحیح حدیث ہے، حدیث نمبر 2169، آپ خود بھی جا کے دیکھ سکتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر مسلمان کا یہ حق ہے، ذرا تھوڑی توجہ سے سماعت فرمائیے گا، کہ ہر مسلمان کا یہ حق ہے کہ وہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا خیال رکھے۔ امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا مطلب یہ ہے کہ نیکی کا حکم دے اور گناہ سے لوگوں کو بچائے اور خود بھی بچے۔ ہم نہیں کرتے، ہم کیا کرتے ہیں، گھر میں مہمان آئے ہیں، نماز کا ٹائم ہو گیا ہے، خود بھی بیٹھے ہیں وہ بھی بیٹھے ہیں، ہم نہیں دھیان رکھتے، نماز کا وقت ہو گیا، یار خود تو نماز پڑھنے چلیں، اور چند قدموں میں مسجد ہے، خود نماز پڑھنے چلتے ہیں، ساتھ ان کو بھی لے جاتے ہیں،
وہ بے شک کوئی نماز نہیں پڑھتا، کم از کم شرم و شرمی نماز پڑھنے تو جائے گا نا آپ کے ساتھ، لیکن ہم اس کا خیال نہیں کرتے۔ اس کے علاوہ کوئی غلط اعمال کر رہا ہے، رشوت خوری کر رہا ہے، تکبر کر رہا ہے، یا کوئی اور بد اعمال کر رہا ہے، آپ اس کو روکو، آپ کا حق ہے کہ آپ اس کو روکیں۔ یہ ایک مسلمان کو دوسرے مسلمان پر حق ہے، تو ہم کہتے ہیں کہ یار وہ کر رہا ہے میں تھوڑی کر رہا ہوں، چھوڑو، اس کا حساب ہے، میرا سے تھوڑی لیا جانا ہے، بھئی آپ سے بھی لیا جانا ہے۔ آپ نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب آپ کسی برائی کو دیکھتے ہو، اگر آپ میں طاقت ہے، قوت ہے، تو اس کو ہاتھ سے روکو، روک سکتے ہیں تو اس کو ہاتھ سے روکیں۔ ہاتھ سے روکنے سے مراد یہ نہیں ہے کہ جا کر جھگڑا شروع کر دیں، اس کو مارنا شروع کر دیں، نہیں، ہاتھ سے روکنے سے مراد ہے کہ اس کو اٹھا کے، اس کو پکڑ کے اپنی طرف لے آؤ کہ بھائی چھوڑو، یہ بھی کوئی کرنے والے کام ہیں، اچھے عمل کرو، اچھے کام کرو۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے حاجی اسحاق صاحب، اللہ تعالیٰ ان کی بخشش فرمائے، ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، جو ہماری مسجد کے مؤذن بھی تھے اور مکبر بھی تھے، اور ماشاءاللہ کافی دیر انہوں نے، جتنی جب سے مسجد بنی ہے وہ ماشاءاللہ انہوں نے ادھر ہی اپنا وقت گزارا ہے، ہر نماز سے پہلے آ کے ماشاءاللہ وہ اذان کا خیال کرتے تھے۔ تو ایک دفعہ وہ باہر بیٹھے ہوئے تھے، مغرب کا وقت تھا، تو ان کی عادت تھی کہ وہ مغرب کے وقت جو ہے آج جلدی جاتے تھے، لیکن وہ باہر بیٹھ جاتے تھے، سردیوں کے موسم میں زیادہ تر نا وہ باہر بیٹھ جاتے تھے دھوپ سیکنے کے لیے۔ تو ایک شخص گزر رہا تھا وہاں سے، تو انہوں نے اس کو آواز دی، میں وہیں پہ کھڑا ہوا تھا، انہوں نے اس کو آواز دی، بیٹا بات سنو۔ انہوں نے پنجابی میں کہا، میں آپ کو اردو میں بتا رہا ہوں، انہوں نے کہا بات سنو۔ وہ سگریٹ پی رہا تھا اس وقت، تو انہوں نے کہا کہ چھوڑو، کیا رکھا ہوا ہے اس میں، تمہیں کوئی فائدہ ہوتا ہے؟ اپنے پیسے بھی پھونکتے ہو، اپنی جان بھی پھونک رہے ہو، کیا ملے گا تمہیں یہ سب کر کے؟ اپنے بچوں کا خیال کرو، شادی شدہ ہو؟ کہنا ہاں شادی شدہ ہوں، 2 بچے ہیں میرے۔ تو کہتے کہ اپنے بچوں کا خیال کر لو، تمہارے جانے کے بعد تم مر جاؤ گے، تمہارے جانے کے بعد ان کا کیا بنے گا؟ تو وہ کہتا ہے کہ اب سے نہیں میں پیوں گا۔ کہتے ہیں وعدہ رہا؟ کہتے ہیں وعدہ ہے، اب سے نہیں میں پیوں گا، یا آپ سے میرا وعدہ ہے۔ کہتے ہیں چلو ٹھیک ہے، نماز کا وقت ہونے لگا ہے تو نماز پڑھتے ہیں جا کے۔ کہتا ہے ٹھیک ہے۔ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، اس نے سگریٹ پی رہا تھا، اور وہ کہتے ہیں کہ جس شخص سگریٹ پی رہا ہو نا، اس کو بلا لیا جائے نا، جب تک وہ سگریٹ پورا نہ کرے واپس نہیں آ رہا۔ کہتا ہے یار 20 روپے کی سگریٹ ہے، تو میں اپنے پیسے ضائع کر دوں؟ تو معذرت کے ساتھ، تو وہ شخص نے سگریٹ پھینکا، اس کی جیب میں ڈبی تھی، اس نے وہ اسی وقت جو ہے وہ نالی میں پھینکی۔ حاج صاحب کے ساتھ اندر آیا، آ کے اس نے وضو کیا۔ میں نے سارا ماجرا دیکھا ہے، یہ نہیں کہ میں دیکھا بغیر دیکھے بتا رہا ہوں، مجھے میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ وہ اندر آیا، اس نے وضو کیا اور حاج صاحب کے ساتھ کھڑے ہو کے نماز ادا کی، اور وہ کہہ کے گیا کہ حاج صاحب ادھر نہیں تو میں انشاءاللہ تعالیٰ ہر مسجد میں جہاں پہ بھی میں ہوا، میں نماز کو نہیں چھوڑوں گا اور میں اب برا کام نہیں کروں گا۔ یہ ہے وَنَهِي عَنِ الْمُنْكَرِ، کہ کسی کو برائی سے روکنا اور نیکی کی دعوت دینا، نیکی کی طرف آمادہ کرنا۔ ہم ہر برے کام کی طرف تو لے کے جاتے ہیں، اپنے دوست احباب ہم باہر پھرنے وغیرہ کے لیے گئے ہوں تو غلط کاموں کی طرف ہم جاتے ہیں، لیکن ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ نیک اعمال کی طرف کون لے کر آتا ہے۔ یہ اپنا ایک مشن بنا لیں، ایک مشن بنا لیں کہ میں نے لوگوں کو، ایک مسلمان ہونے کے ناطے لوگوں کو میں نے برائی سے روکنا ہے اور اچھائی کی دعوت دینی ہے۔ تو میں بتا رہا تھا حدیث کے متعلق کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پہلی چیز ہاتھ سے روکو۔ ہاتھ سے نہیں روک سکتے، اتنی طاقت نہیں ہے، منہ سے روک لو۔ منہ سے بھی نہیں روک سکتے تو کم از کم دل میں تو برا جانو۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صاحب فرمایا کہ یہ ایمان کی سب سے نچلی حالت ہے کہ صرف اور صرف اپنے دل میں برا جاننا۔ تو ہم کس حالت میں ہیں؟ ہم تو روکتے بھی نہیں ہیں۔ ہمارا ہفتے والے دن والا حساب ہے، آپ نے واقعہ سنا ہے، مکمل واقعہ نہیں سنا سکتا، ٹائم اتنا نہیں ہے۔ آپ نے واقعہ سنا ہے کہ مچھلی والوں کا کہ کیا ہوا تھا، 3 قسم کے گروہ تھے۔ ایک جو مچھلی پکڑتا تھا، ایک وہ تھا جو دیکھ کے کہتا تھا یار وہ کر رہے ہیں ان کو عذاب ہوگا، ہمیں تھوڑی ہونا ہے، اور ایک تیسرا گروہ وہ تھا جو روکتا تھا۔ تو کن کن کو عذاب ہوا؟ بولیے، 2 کو عذاب ہوا، ان کو جو مچھلیاں پکڑتا تھا اور ان کو جو چپ کر کے بیٹھا رہتا تھا۔ ان کو اللہ تعالیٰ نے خنزیر اور بندروں کی شکل میں تبدیل کر دیا۔ جو تیسرا گروہ تھا نا، تیسرا گروہ
جو روکتا تھا ان کو باز کرتا تھا کہ یار خدا کا نام ہے رک جاؤ عذاب آ جائے گا، اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کو بچا لیا، کچھ بھی نہیں کہا اللہ تعالیٰ نے۔ ادھر اللہ تعالیٰ اگلی جو آیت آ رہی ہے کہ وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ۔ سورۃ انفال کی آیت نمبر 25 ہے، اس کی تفسیر کافی لمبی ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ڈرو اس مصیبت سے، اس عذاب سے، فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً، کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اس عذاب سے ڈرو کو جو صرف اور صرف گناہ کرنے والوں پہ نہیں آئے گا، ان پہ بھی آ جائے گا جو گناہ نہیں کرتے۔ پھر جب عذاب آنا ہے تو سارے لپیٹے جانے ہیں، وہ کس وجہ سے؟ نہ روکنے کی وجہ سے، گناہوں کو نہ روکنے کی وجہ سے۔ وہی ہفتے والے دن کا واقعہ جو میں نے کہا، 2 گروہ جو تھے وہ ان پر عذاب ہے۔ تو یہی ایسے ہمارا حال ہے کہ ہم نہ روکتے ہیں اور نہ دل میں برا جانتے کہ کرنے تو وہ کر رہے ہمیں کیا ہے، تو عذاب سب پر آئے گا۔ تو اس لیے بہترین عمل ہے کہ عذاب سے بچنا ہے تو روکا جائے۔ آگے جو بچنے کے طریقے ہیں، اور اس کے علاوہ آگے عذاب کے متعلق چند آیتیں اور بھی ہیں، لیکن میں جو بچنے کے طریقے ہیں اس کے متعلق میں بتا دیتا ہوں کہ ہم نے اگر عذاب سے بچنا ہے تو اس کا سب سے بہترین طریقہ کیا ہے۔ اور اس طرح میں نے کہا تھا کہ ہم اکثر جو ہے وہ اس طرح کرتے ہیں کہ حقیر جانتے ہیں، یہ تکبر کی جو علامت ہے یہ سب سے بدترین علامت ہے۔ اور ایک حدیث میں اس کے متعلق اور بتاؤں کہ عذاب ہم پر کیوں آتا ہے، اور یہ جو آج یہ مہنگائی کا دور ہے، یا آج یہ سارا لڑائیاں ہو رہی ہیں، کبھی کہاں جاؤ وہ رستے بند، کبھی کہاں جاؤ وہ رستے بند، تو یہ اس کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 5 باتیں بتائی ہیں۔ سب سے پہلی بات کہ جب ناپ تول میں کمی کی جائے گی، آج ہر طرف یہ حال ہے، ناپ تول میں کمی ہر طرف ہے، الا ماشاء اللہ، سارے نہیں الا ماشاء اللہ۔ ناپ تول میں کمی بہت بڑا عمل ہے، اس لیے امت میں قوموں میں سے ایک قوم صرف اس ایک عمل کی وجہ سے، صرف ایک عمل کی وجہ سے، ناپ تول میں کمی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو صفایا کر دیا۔ لیکن یہ ہم اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، ہمیں یہ بھی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب ناپ تول میں کمی کی جائے گی، صحابہ کرام کو یہ آپ بتا رہے ہیں، وہ بیچ میں اتنی بات میں سکپ کر گیا ہوں، صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بتا رہے ہیں کہ 5 ایسے عمل ہوں گے، ناپ تول میں کمی کی جائے گی تو اللہ تعالیٰ تمہارے رزق کو تنگ کر دیں گے۔ سارا کچھ ہو رہا ہے، رزق ہمارے تنگ ہو چکے ہیں، بہت ہمارے پاس ہے، بینکوں کے بینک پڑے ہوئے ہیں ہمارے پاس، لیکن پھر بھی کچھ بھی نہیں ہے، کول پاس کچھ بھی نہیں ہے، پیٹ نہیں رجتا۔ کیا مسئلہ ہے؟ یہی وجہ ہے، ناپ تول میں کمی کی وجہ سے ہمارا رزق تنگ ہو چکا ہے۔ نمبر 2، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب زکوٰۃ نکالنی چھوڑ دو، کون کون زکوٰۃ نکالتا ہے؟ اللہ ماشاء اللہ، اللہ تعالیٰ نے وافر مقدار میں مال دیا ہے لیکن زکوٰۃ نہیں نکالتے، بہانے بناتے ہیں، یار وہ مال جو ہے نا وہ لگ گیا ہے، میں نے گھر بنایا تھا، دکان بنائی تھی تو ادھر لگ گیا سارا، جھوٹ بولتے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر اللہ رب العزت کو جانوروں کی فکر نہ ہوتی، کیڑے مکوڑوں کی فکر نہ ہوتی، تو تمہارے اس زکوٰۃ نہ نکالنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ تم پر بارش برسانا ہی بند کر دیتا، بنجر زمینیں ہو جاتی، کچھ بھی نہ بچتا۔ لیکن صرف اور صرف اس جانوروں کی وجہ سے، کیڑے مکوڑوں کی وجہ سے ہمارے پر بارش نازل فرمائی جاتی ہے۔ نمبر 3، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب لوگ اپنے وعدے توڑنے لگ جائیں گے، کسی سے وعدہ کیا ہے توڑنے لگ جائیں گے، تو اللہ تعالیٰ ان سے جو کچھ ان میں ہے، ان کے پاس ہے، ملک ہے، گھر ہے، مال ہے، اللہ تعالیٰ سب کچھ چھین لیں گے، کچھ بھی نہیں پاس رہے گا۔ آگے اس کے متعلق اللہ تعالیٰ جو ہے وہ
پانچویں بات اس کے متعلق فرماتے ہیں، چار میں نے آپ کے سامنے بیان کر دی ہیں، پانچویں بات کہ جب امام، سردار، لیڈر، یعنی کہ جو ہمارے وزیر اعظم ماشاءاللہ، وزیر اعلیٰ جتنے بھی ہیں سارے، اللہ تعالیٰ ہدایت دے سب کو اور نیک اعمال کرنے کی اور ملک کو سود اور قرضے سے بچانے کی ان کو توفیق عطا فرمائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب یہ قانون اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق نہیں چلائیں گے، دنیا کا قانون اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق نہیں چلائیں گے تو اللہ تعالیٰ ان کی آپس میں لڑائیاں ڈلوا دیں گے۔ اب یہ تو کوئی نہیں کہہ سکتا لیڈروں کی لڑائیاں نہیں ہو رہی، دنگے فساد ہو رہے ہیں، لڑائیاں نہیں، دنگے فساد، قتل و غارت ہو رہے ہیں۔ تو یہی وجہ ہے کوئی بھی عمل ہمارے اس ملک میں، اس معاشرے میں، معذرت کے ساتھ اگر کسی کو کوئی بات بری لگے تو کوئی بھی ایسا قانون نہیں ہے جو قرآن و حدیث کے مطابق چل رہا ہو۔ ابھی میرے خیال سے چند دن پہلے ایک عورت کے متعلق آیا کہ اس نے شراب پی ہوئی تھی، بڑی گاڑی تھی اس کے پاس، تو اس نے ایک ماں، ایک بیٹا اور ایک باپ، 3 لوگوں کو اپنی گاڑی سے اڑا دی، اور اس کے علاوہ 3-4 گاڑیوں کو اس نے اور نقصان پہنچایا۔ اس میں جو لوگ تھے وہ زخمی ہو گئے، کوئی ہاسپٹل چلے گئے، ایسا کوئی مسئلہ بنا۔ اور اب کیا ہو رہا ہے، جس طرح میں نے کہا کہ ہمارے ملک میں قانون نہیں ہے، دینی قانون نہیں ہے، تو اب کیا ہو رہا ہے کہ اس عورت کو جو ہے وہ پولیس والے آئے ہیں، فوجی آئے ہیں، اس کو بڑی گاڑی میں بٹھا کے اس کے گھر بھیج دیا۔ اسی وجہ سے ہم ذلت میں جیل رہے ہیں کہ ہمارے اندر کوئی قانون ہی نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا کہ اگر چوری کرنے والی میری بیٹی بھی ہو میں اس کے بھی ہاتھ کاٹ دوں گا، لیکن ہمارا ادھر قانون نہیں ہے۔ باہر کے ملک میں چلے جائیں، وہ کیوں ترقی کر رہے ہیں، ان کے پاس قانون ہے، اور وہ پتہ ہے کون سا قانون چلاتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ وہ اپنا قانون چلاتے، نہیں، وہ اپنا قانون نہیں چلاتے۔ آپ کو میں بتاؤں، آپ حیران ہو جائیں گے کہ وہ کون سا قانون چلاتے ہیں۔ ان کے پاس ایک کتاب ہے جس کا نام انہوں نے رکھا ہوا ہے، بلکہ نام ہی یہی ہے، عمر اللہ۔ عمر پتہ کون ہے؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے قانون چلتے ہیں۔ اور اگر وہاں پہ کوئی ایسی حرکت کرے، ایک شخص تھا، سال پہلے کی بات ہے، اس نے اسی طرح وہ بھی شراب پی رہا تھا اور بہت بڑے گھرانے کا تھا، اس نے ایک شخص کو مارا تھا، ایک شخص کو، اور وہ شخص بھی کوئی ایسی اہمی تھا، یہ نہیں تھا کہ وہ بہت بڑے گھرانے کا، وہ شخص بھی ادھر کوئی غریب تھا۔ غریب سے مراد یہ ہے کہ مانگنے والا تھا، اور اس نے اپنی گاڑی سے اس شخص کو مارا تھا۔ اب قانون کے مطابق اس کو سزائے موت ہے، اور وہ سزائے موت دوسرا طریقہ جو اس کا ہے کہ اس کو 2044 میں، ابھی کون سا چل رہا ہے، 2044 میں اس کی سزا ہے، 2044 تک اس کی سزا ہے۔ اگر اس کے متعلق کوئی معافی نامہ دے دے تو 2044 تک وہ جیل میں رہے گا، نہیں تو اس کے بعد قتل کر دیا جائے گا۔ یہ قانون ہے باہر کے، تبھی وہ ترقی کر رہے ہیں۔ آگے خیر بچنے کے طریقے میں چند بتا دیتا ہوں، وقت بہت تھوڑا رہ چکا ہے۔ سب سے پہلے جو ہے عذاب سے بچنے کے طریقے جو ہیں وہ ذالک بأن اللہ لم یکن مغیرا نعمۃ انعمها علی قوم حتی یغیروا ما بانفسهم وان اللہ سمیع علیم۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جب قوموں کو نعمت دیتے ہیں، کسی بھی قوم کو یا کسی شخص کو اللہ تعالیٰ نعمت دیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان سے چھینتے نہیں ہیں، نہیں چھینتے۔ ہم کہتے ہیں کہ اللہ نے لے لیا، یہ کر لیا، وہ کر لیا، اللہ کسی سے کچھ نہیں لیتے۔ ہاں، ایک شرط پہ لے لیتے کہ نافرمانی کرنا شروع کر دو، ہم شکر ادا کریں گے، اللہ تعالیٰ ہم سے کوئی چیز نہیں لیں گے۔ کیوں؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، کہ تم شکر ادا کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں زیادہ دیں گے، ناشکری کرو گے تو اللہ تعالیٰ تم سے چھین لیں گے اور تم پر عذاب نازل کریں گے۔ دوسری بات کہ اللہ تعالیٰ کیوں
جو ہے وہ کس طرح اللہ تعالیٰ ہمیں عذاب سے بچا سکتے ہیں۔ نمبر دوسری شرط یہ ہے کہ ایمان لانا اللہ تعالیٰ کی آیات پر مکمل طریقے سے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کے احکامات پر ایمان لانا۔ دوسری حالت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ما یفعل اللہ، یہ بہت ہی پتے والی آیت ہے، اور یہ اپنی اگر ہم ذہن میں ڈال لیں تو میرے حساب سے مجھے، آپ لوگوں کو یا مجھے اور کسی چیز کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ کیوں؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ما یفعل اللہ بعذابکم، یہ جو لفظ ہے یفعل اللہ، یفعل کرنا، کیوں؟ عذاب دینا کیوں چاہتا ہے؟ ما یفعل اللہ بعذابکم، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں تمہیں عذاب دے کے کیا کروں گا؟ اللہ تعالیٰ تو خود فرما رہے ہیں کہ میں نے تمہیں اپنے ہاتھوں سے بنایا، تو میں نے تمہیں عذاب دے کے کیا کرنا ہے؟ بھائی میرا کیا جانا ہے؟ اگر میں بات کروں کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ بھائی میرا کیا جانا ہے، مجھے کیا ملنا ہے؟ اگر تم ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم، میرا تمہیں عذاب دے کے کیا جانا ہے کہ اگر تم شکر ادا کرو گے، وآمنتم، اگر تم ایمان لے آؤ گے، ایمان لانے سے مراد احکامات پہ عمل کرو گے، نافرمانی نہیں کرو گے، فرما برداری کرو گے، تو میں نے تم پر عذاب لا کے کیا کرنا ہے؟ تو جب ہم عدل و انصاف کا خیال رکھیں گے، تمام چیزوں کا خیال رکھیں گے، تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں عذاب نہیں دینا۔ ہم عذاب لانے والے کام خود کرتے ہیں کہ ہم پر عذاب آئے، تو جب ہم اللہ تعالیٰ کے احکامات کو پامال کریں گے پھر عذاب آئے گا، نہیں کریں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ ہمیں عذاب نہیں دیں گے، بلکہ اللہ تعالیٰ زیادہ دیں گے۔ نمبر 3، تقوی اختیار کرنا، کہ وَلَوْ أَنَّ أَهْلُ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقُوا، کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر یہ لوگ ایمان لے آئیں اور تقوی اختیار کریں، تقوی سے کیا مراد ہے؟ پرہیزگاری اختیار کریں، عاجزی اختیار کریں، تکبر نہ کریں، تب بھی ان پر کسی قسم کا کوئی عذاب نہیں آئے گا۔ نمبر 4، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ استغفار کریں۔ ہم کرتے ہیں؟ نہیں کرتے۔ ہم دکانوں میں بیٹھے ہیں، فارغ بیٹھے ہیں، پب جی گیم کھیل لیں گے، ٹک ٹاک بنا لیں گے، فری فائر کھیل لیں گے، غلط کام کر لیں گے، توبہ استغفار اللہ تعالیٰ کا ذکر نہیں کریں گے، پھر کہتے ہیں مندہ پاڑا ہے، برکت نہیں پاڑی۔ بھئی یہی وجہ ہے، جب ہم ان چیزوں کا خیال نہیں کریں گے تو پھر ایسا سارا کچھ ہوگا۔ تو میں نے آپ کو مثالیں اور بھی بہت ہیں، آیات اور بھی بہت زیادہ ہیں، تو میں چند باتیں میں نے آپ کے سامنے اس کے متعلق بیان کیے ہیں کہ بچنے کا سب سے بہترین طریقہ جو ہے وہ ہمارے پاس یہی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، کہ اگر تم اللہ تعالیٰ سے ڈرو گے اور تقوی اختیار کرو گے، وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تمہیں اتنا دوں گا کہ تم حساب نہیں کر سکو۔ باقی کوئی بات رہ گئی ہے؟ کچھ بھی نہیں رہتا۔ اللہ تعالیٰ خود بیان کر رہے ہیں کہ بھئی توبہ استغفار کرو گے، ناشکری نہیں کرو گے، ایمان لے کے آؤ گے، تقوی اختیار کرو گے، احکامات پہ عمل کرو گے، فرما برداری کرو گے، بھئی اور کیا چیز چاہیے؟ کہ جب اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ میں تمہیں اتنا زیادہ دوں گا کہ تم حساب نہیں کر سکو، تو ہمیں کیا چاہیے؟ بس یہی ہے کہ ہم اپنے اعمال کا خیال کریں۔ اور اس طرح میں نے کہا تھا کہ صرف اور صرف ایک قوم ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے اپنے عذاب سے بچایا، وہ بھی کس وجہ سے؟ استغفار کی وجہ سے، وہ ہے حضرت یونس علیہ السلام کی قوم۔ ان کے اوپر اللہ تعالیٰ نے عذاب آ کھڑا تھا، فرشتے جو ہیں وہ عذاب لے کے ان کے اوپر آ چکے ہیں، اور حضرت یونس علیہ السلام ان کو چھوڑ کے جا چکے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ نبی چلا گیا ہے، اب ہم پر عذاب آنا، نکلو سارے باہر، میدان میں جاؤ، جا کے اللہ تعالیٰ سے دعا کرو، نہیں تو سارے کے سارے تباہ ہو جائیں گے جس طرح پہلے قومیں ہو گئی ہیں۔ تو سب کے سب باہر نکلے، ہاتھ اٹھایا، اللہ تعالیٰ سے گڑ گڑا کے معافیاں مانگی، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر عذاب سے، پہلی ایک قوم تھی جن کے اوپر سے اللہ تعالیٰ نے عذاب کو ٹالا، صرف اور صرف کیا وجہ ہے؟ استغفار کی وجہ ہے۔ تو ہمیں جو ہے اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بچنا ہے تو ہمیں ان احکامات پر عمل کرنا ہوگا، ورنہ عذاب آ کھڑا ہے، بہت کچھ ہو چکا ہے،
بہت کچھ ہونے والا ہے، معذرت کے ساتھ اللہ تعالیٰ بچا کے رکھے۔ اگر بچنا ہے تو بہترین طریقہ کار ناشکری سے بچنا ہے، باقی عدل و انصاف کا خیال کرنا ہے، تو انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ کے وعدے کے مطابق اللہ تعالیٰ ہمیں بخش دیں گے اور اللہ تعالیٰ اپنے عذاب سے ہمیں بچا کے رکھیں گے۔ اللہ تعالیٰ کے حضور دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں جو سنا ہے اس کو سمجھنے کے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. يا شافي الأمراض اشف مرضنا ومرضى المسلمين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. یہ تو دعائیں ہیں. سب سے پہلے بھائی جہانگیر کے بیٹے کے لیے اللہ تعالیٰ ان کا مکمل صحت عطا فرمائے. دوسرا ایک بھائی نے اپنی پھپھو کے لیے دعا کے لیے کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو نیک صالح اولاد عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ جتنے بھی بے اولاد جوڑے ہیں اللہ تعالیٰ ان سب کو نیک فرما بردار حافظ قرآن صالح اللہ تعالیٰ اولاد عطا فرمائے. اور جتنے اولاد کے مسئلے میں پریشان ہیں اللہ تعالیٰ ان کی تمام پریشانیاں دور فرمائے. اور جن جن لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہنا تھا نہیں کہہ سکے اللہ تعالیٰ ان کی تمام پریشانیاں، بیمار ہیں اللہ تعالیٰ ان کو مکمل صحت عطا فرمائے. جو پریشان ہیں اللہ تعالیٰ ان کی پریشانیاں دور فرمائے. اور باقی ایک دو دوست ہیں انہوں نے بھی کہا ہے اللہ تعالیٰ کچھ کاروباری مسئلے میں پریشان ہیں اللہ تعالیٰ ان کے تمام پریشانیاں دور فرمائے. اور معذرت کے ساتھ وقت تھوڑا زیادہ لگ گیا کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ چند باتیں ایسے ہوتی ہیں جو کہ بتانا بہت لازمی ہے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. لا إله إلا
Kemudian pada mukaddas penampilan membuat perbankan dan dari sebuah keamanan kami luar masyarakat masuk. Allahu Akbar. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. الله أكبر.
سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.